بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سننے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج 7واں پروگرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند اوباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض انہوں نے بڑی مشکل سے اس گائے کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا آدمی تھا، اس کے بھتیجوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ انہیں مل جائے۔ آخر ان میں سے ایک نے اسے رات کو قتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقتول کا بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا۔ لوگوں نے کہا تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مقتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو وہ ضرور ہمیں اطلاع دے۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم نے مجھ سے جس معاملے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ لوگ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی کی تو ان پر سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کی شرطیں پوچھیں، رنگ پوچھا، عمر پوچھی، ان سوالات کے جواب تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو۔ پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا کہ زرد گائے ہو لیکن سرخی مائل ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، یہ شرائط پہلے سے سخت تھی۔
کیونکہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، کاشتکاری اور آب پاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ان صفات کے ساتھ مخصوص کر دیا تب انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے، تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہیں تھے، یعنی تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے، اور جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھایا اس طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عطاف فرمایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی، پھر ان سے حصول علم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے میں علم، حصول علم اور معلم اور متعلم کے بے شمار فضائل و مناقب پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجب بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔
ہم نے چاہا ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک خصلت اور محبت میں اس سے بہتر ہو، اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا، لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے موسیٰ وہ معروف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ایک اور صاحب تھے جن کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن منسا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ سامعین گرامی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا یہ وہ پورا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ذکر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں متعدد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور بعض نام نہاد عوامی رہنمائی کے دعوے دار آج بھی ان سے کسب فیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس موقف کی تردید پرزور دلائل سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا، تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہر نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر نبی سے لیا گیا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ لہٰذا جو نبی آپ کا زمانہ پائے، اس کا فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری مدد کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتے، جس طرح جبریل علیہ السلام اور دوسرے معزز فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ نبی تھے اور یہی بات درست ہے، یا رسول تھے جیسے بعض علماء نے فرمایا، یا فرشتے تھے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ جس قول کو بھی صحیح تسلیم کیا جائے، بہرحال جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک رسول ہیں، دونوں حضرات خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جب ان دونوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا فرض تھا تو خضر علیہ السلام پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا فرض ہوتا۔ اور اگر وہ ولی تھے کہ جیسے کہ بہت سے علماء کی رائے ہے، تو پھر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرماتے؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ خضر علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔